سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے آسان، مستند اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد اسلم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پارٹ نمبر 1، ولادت۔ مکہ شہر اب سے تقریباً 4100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے آباد کیا تھا۔ یہی شہر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دور دور تک نہ کہیں آبادی تھی اور نہ پانی اور نہ سبزے کا نشان، مگر خدا تعالیٰ کو اس زمین کا مرتبہ ساری دنیا سے بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میدان میں پہنچا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے اس حکم پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی اور بچے کو اس ویران اور چٹیل میدان میں پہنچا کر آ گئے۔ حضرت ہاجرہ یہاں حیران و پریشان پھر رہی تھی۔ ان کی گود میں بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا کہ خداوند کریم نے وہاں اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جس جگہ آج بیت اللہ شریف ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب آ کر زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑی ماری اور خدا تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اس خشک اور بنجر علاقے میں پانی جاری کر دیا اور حضرت ہاجرہ صبر و سکون کے ساتھ یہاں تنہا رہنے لگی۔ یہاں پانی دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے اور ہر وقت ان کے جھنڈ اڑنے لگے۔ اتفاق سے اس زمانے میں یہاں ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ قبیلہ بنی جرہم کا تھا جو پانی کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے پہاڑوں پر پرندوں کے جھنڈ اڑتے دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے، اور پھر ڈھونڈتے ہوئے وہ کنویں کے پاس آ پہنچے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر ان سے وہاں رہنے اور پانی استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ اپنی تنہائی سے گھبراتی تھی۔ انہوں نے اس قافلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح یہاں حضرت ہاجرہ کے بعد پہلی آبادی قبیلہ جرہم کی ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ کر بسنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے یہ سرزمین جس کو اس وقت تہامہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی بستی بن گئی۔ حضرت ہاجرہ کو یہاں رہتے ہوئے 15 سال گزر گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی 15 سال ہو گئی تھی کہ ایک روز حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنی والدہ کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ خدا پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی میں ایک کعبہ تیار کریں جو خدا کا گھر کہلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملے تو ان سے یہ بات بتائی کہ مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنانی شروع کر دی۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد کعبہ تیار ہو گیا جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور تمام عمر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرماتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ خدا پاک نے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی، اور دور دور تک اس کی شہرت بڑھ گئی۔
آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ آپ کی شادی مکہ ہی میں ہوئی تھی اور یہی آپ کی اولاد بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان میں کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ مکے والوں میں بیت اللہ شریف کے انتظامات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بیت اللہ کے انتظامات کو تولیت کعبہ کہتے تھے۔ جو خاندان کعبے کا متولی ہوتا تھا اسی کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ ایک خدا کو مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر چلتے تھے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس دین میں نئی نئی باتیں بڑھنے لگیں۔ بیت اللہ شریف کے قریب جو پتھر لگے ہوئے تھے، لوگ کعبے کی وجہ سے ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عزت اتنی بڑھی کہ وہ ان میں سے ایک دو پتھر اپنے ساتھ رکھنے لگے، اور بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے تھے وہ سب ان میں سے ایک ایک پتھر اپنے اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کی بھی عزت اتنی ہی کرنے لگے جتنی بیت اللہ اور حجر اسود کی کیا کرتے تھے۔ حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار میں لگایا تھا۔ پھر ان کی اولاد نے ان پتھروں کی عزت اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ مکے آ کر کعبے کا طواف کرنے کے بجائے انہی پتھروں کے گرد گھومنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ عزت اتنی بڑھی کہ عرب والوں نے انہی پتھروں کو پوجنا اور ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان پتھروں کو گھڑ کر طرح طرح کی تصویریں بنا لی۔ اس طرح عرب میں پھر بت پرستی شروع ہو گئی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بھلا بیٹھے۔ مگر مکے میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا۔ یہاں جس شخص نے بت پرستی پھیلائی وہ عمر ابن لحی تھا۔ عمر اپنے زمانے میں مکے کا سردار تھا۔ یہ ایک دفعہ اپنا علاج کروانے شام گیا، جہاں اس نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی تصویروں کو پوجتے ہیں۔ عمر کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور یہ وہاں سے ایک بت مانگ کر مکے لے آیا اور اسے بیت اللہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ پھر عمر جدہ جا کر وہاں سے بھی کچھ بت اٹھا لایا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ وہ ان کی پوجا کیا کریں۔ مکے میں ہر سال عرب کے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، اس لیے جلد ہی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگے۔ عرب میں سینکڑوں قبیلے تھے، چنانچہ اب ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا لیا تھا۔ جو قبیلے مشہور اور بڑے تھے ان کے بت بھی مشہور اور بڑے تھے۔ مکے کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، ان کے بت حبل اور عزا تھے۔ دوسرا طائف کا قبیلہ ثقیف تھا، اس کے بت کا نام لات تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے مشہور بت اصاف اور نائلہ اور منات وغیرہ تھے۔ اس طرح اب خدا تعالیٰ کا وہ پاک گھر بتوں کا اڈا بن چکا تھا۔ اسی طرح مہینے، سال اور صدیاں گزرتی رہی۔ مکے کے لوگوں کا ذہن اب بدل چکا تھا۔ اب وہ کھلم کھلا بتوں کو پوجتے تھے، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی وہی عزت تھی جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں تھی، اور وہ انہی کی طرح کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ہر سال مکے میں دور دور سے حاجی آتے اور حج کرتے تھے، پھر ساتھ ہی وہ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ کعبے کے اسی احترام کی وجہ سے مکے والے پکے اور اونچے مکان نہیں بناتے تھے، اور وہ اس کو بہت گناہ سمجھتے تھے کہ ان کے مکان کعبے سے اونچے یا اس کے برابر ہوں۔ کعبے کی تولیت اور مکے کی سرداری مختلف قبیلوں کے ہاتھوں میں پہنچتی رہی۔ سب سے پہلے یہ بنی اسماعیل کے پاس رہی، پھر بنی جرہم نے لڑ بھڑ کر ان سے یہ تولیت چھین لی۔ ایک زمانے تک یہ سرداری ان کے پاس رہی، اس کے بعد عمالقہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہوئی بنو خزاعہ کے قبضے میں آ گئی۔ اب بیت اللہ کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ بیت اللہ کی بعض مخصوص خدمتیں اور عہدے تھے جو مکے والوں میں بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ جس کو ان میں سے کوئی خدمت مل جاتی تھی وہ اس کو اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ ان خدمتوں کو عربی میں مناصب کہتے تھے، اور ایک خدمت کو منصب کہتے ہیں۔ ان مناصب میں سے ایک کا نام منصب سقایا تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ اب زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا۔ یہ کنواں بنو جرہم نے پاٹ دیا تھا، کیونکہ جب بنو خزاعہ نے بنو جرہم سے مکے کی سرداری چھینی تو یہ مکے سے بھاگتے وقت بیت اللہ کا قیمتی سامان چپکے سے اس کنویں میں بھر کر اس کو مٹی سے پاٹ گئے تھے۔ اب مکے میں پانی کی بڑی مشکل ہو گئی تھی۔
لوگوں کو مکے کے باہر سے پانی لانا پڑتا تھا۔ جب حاجی آتے تھے تو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، اس لیے یہ خدمت کسی قبیلے کے ایک آدمی کے پاس رہتی تھی۔ اسی طرح کسی قبیلے کے پاس کعبے کی کنجیاں رہتی تھی۔ جب حاجی کعبے کے اندر جانا چاہتے تھے تو وہ اس سے اجازت لیتے تھے، وہی کعبے کو کھولتا اور بند کرتا تھا۔ اس خدمت کا نام منصب حجابہ تھا۔ تیسرا منصب رفادہ تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے واسطے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ دوسری خدمتیں بھی تھیں جن کو مکے والے بہت زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ آخر صدیوں کے بعد بنی اسماعیل میں ایک شخص قصی ابن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ بھڑ کر مکے کی سرداری چھین لی اور اس طرح اس نے کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قصی نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس نے سب سے پہلے مکے میں ایک بڑی عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ اس سے پہلے مکے میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی بلکہ سب خیموں میں رہتے تھے۔ قصی نے یہ عمارت بنوائی تاکہ یہاں مکے کے سرداروں کی مجلسیں اور مشورے ہوا کریں۔ اس کے بعد قصی نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک جو حاجی مکے آتے تھے وہ اپنے خرچ سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور اس نے اپنے قبیلے قریش پر ٹیکس لگایا تاکہ اس پیسے سے حاجیوں کو کھانا دیا جائے۔ ابھی تک جو حاجی مکے آتے تھے وہ اپنے خرچ سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور اس نے اپنے قبیلے قریش پر ٹیکس لگایا تاکہ اس پیسے سے حاجیوں کو کھانا دیا جائے۔ یہ پہلا ٹیکس ہے جو قصی نے مکے میں ایجاد کیا۔ قصی قبیلے قریش کا تھا۔ اس نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس سے پورے قبیلے قریش کی سارے عرب میں عزت اور شہرت بڑھ گئی۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الدار تھا اور اس سے چھوٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصی بوڑھا ہو گیا تو اس نے کعبے کے سارے مناصب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، لیکن کچھ مدت کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا اور منصب رفادہ، کھانے اور پانی کے عہدے بنی عبد مناف کے حصے میں آ گئے، اور منصب حجابہ یعنی کعبے کی زیارت کرانے کا عہدہ اور منصب لوائے حرب یعنی جنگ کے میدان میں جھنڈا اٹھانے کا عہدہ بنی عبد الدار کے پاس رہے۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد شمس تھا۔ بنی عبد مناف کی سرداری اور یہ دونوں عہدے اسی کو ملے، مگر بعد میں یہ سرداری عبد شمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آ گئی۔ ہاشم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے مکے کو بہت ترقی دی، دوسرے ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور مکے کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ ہاشم نے ایک قانون یہ بنایا کہ مکے سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے جایا کریں۔ ایک قافلہ سردیوں کے موسم میں جائے جو یمن کا رخ کرے، اور دوسرا قافلہ گرمیوں کے موسم میں روانہ ہو جو شام کو جایا کرے۔ اس سے مکے کی تجارت کو زبردست فائدہ ہوا اور سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کی ایک لڑکی سلمہ بنت عمر سے کی۔ سلمہ یثرب کے قبیلے بنو نجار کی لڑکی تھی اور اپنی دولت اور سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ہاشم کو وہ بہت پسند آئی اور وہ اس سے شادی کر کے اسے مکے لے آئے۔ کچھ عرصے بعد سلمہ امید سے ہو گئی۔ جب پیدائش کے دن قریب آ گئے تو ہاشم نے اپنی بیوی کو ان کے میکے یعنی یثرب پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہاشم خود تجارت کے لیے شام چلے گئے، مگر وہیں ایک جگہ غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد سلمہ واپس مکے نہیں گئی بلکہ اپنے بچے کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ ہی میں رہنے لگی۔ ہاشم کے انتقال کے بعد مکے میں منصب سقایا اور منصب رفادہ مطلب کو مل گئے۔ یہ ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے۔ ہاشم کے انتقال کو 6-7 سال گزر گئے۔ مطلب کو اس عرصے میں اپنے بھتیجے شیبہ کا خیال ہی نہیں آیا، مگر ایک دن اچانک انہیں بھتیجے کی یاد آئی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ وہ فوراً مدینہ کو روانہ ہو گئے اور سیدھے سلمہ کے پاس پہنچے۔ مطلب نے سلمہ سے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ سلمہ کا ایک لوتا اور چہیتا بچہ تھا، اس لیے اس نے بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن مطلب برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ سلمہ تیار ہو گئی۔ مطلب اسی وقت شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکے کو روانہ ہو گئے۔ جب مطلب مکے میں داخل ہوئے
تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مکے والوں نے شیبہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔ یہ سمجھ کر لوگوں نے ایک دم پکارنا شروع کر دیا، عبد المطلب عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ مطلب نے فوراً لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بھتیجا شیبہ ہے، میں اسے مدینہ سے لے کر آیا ہوں۔ اس طرح لوگوں کو شیبہ کی اصلیت تو معلوم ہو گئی، مگر ان کا یہ نام کچھ ایسا چلا کہ شیبہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کا اصل نام بالکل ہی بھول گئے۔